بستی کا تو نام بھی اتنا پیارا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی عباس نام رکھے جا رہے ہیں واقعہ کربلا کے بعد، سب کی نسبت کہیں نہ کہیں حضرت عباس نامبردار سے۔ عباس کے نام پہ عباس نگر ہو، عباس پور ہو یا عباس گنج ہو، رشتہ تو کربلا ہی سے ہے۔ اور میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمامی حضرات کا بھی، اور اگر ہمارے دوسرے سمودائے سے بھی بدھی جی بھی اپستھت ہوں تو ان کا بھی تہہ دل سے استقبال ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ نے بہت مناسب وقت پر مجھے بٹھا دیا، ورنہ عام طور پر جو خطیب ہوتا ہے اسے تقریر کرنے کے لیے اس وقت بٹھاتے ہیں جب نماز جنازہ کا ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے بہت احسان کیا میرے اوپر کہ بالکل صحیح وقت پہ آپ نے بٹھایا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا تھا ہمارے بلبل باغ مدینہ نے، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی نظامت کی۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کلمہ شریف پڑھنے ایک مرتبہ تمامی حضرات، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ درود شریف بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کھولتے ہیں، سب سے پہلے تو بسم اللہ شریف کے بعد جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین آتی ہے، بولیے تو یہاں پر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین یا مسلمین؟ بولیے مسلمین ہے یا عالمین ہے؟ عالمین میں تمام، عالم ما سوى اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ عالم ہے، عالم کا ہی پارٹ ہے، عالم کا حصہ ہے۔ تو عالم رب ہے تو عالمین کا، اور جس کو بھیجا ہے وہ رحمت ہے تو عالمین کی۔ اللہ رب العالمین ہے اور مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، اور عالمین میں سب آتے ہیں۔ تو مصطفیٰ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، اور صرف انسانوں کے لیے ہی رحمت نہیں ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور صاحبو صرف عقل والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، غیر ذوی العقول جو جاندار ہیں میرے نبی، ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہاں، سوراخوں کی چوٹیوں کے لیے مصطفیٰ رحمت، سمندروں کی مچھلیوں کے لیے مصطفیٰ رحمت، ہواؤں میں پرواز کرتے ہوئے پرندوں کے لیے مصطفیٰ رحمت۔ اور علامہ حسن رضا نے تو قلم توڑ دیا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ زندگی بھر سجدہ شکر ادا کریں اس نعمت کا جو خدا نے ہمیں عطا فرمائی، کہ اس امت میں پیدا فرما دیا۔ ادا نہیں ہو سکتا۔ بات کیا ہے؟ جیسے ایک باپ پسینہ بہا کر کے عمارت بنائے، فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہو جائے، کتنی محنت کرتا ہے، لیکن چونکہ بیٹے نے آنکھ کھولی تو اے سی کی ہوا کھائی اس نے، اسے کیا پتا میرے ابا نے کتنی محنت کی ہے۔ ایسے ہی ہم لوگوں کو کیا پتا کہ یہ دین ہمارے گھروں تک پہنچا ہے کتنی قربانیوں سے۔ ہم نے تو آنکھیں کھولی تو مسجد سے اذان کی صدائیں سنی، ہمیں کیا پتا کتنی قربانیاں دی ہیں بزرگوں نے، اور سب سے زیادہ قربانی تو آمنہ کے لال نے دی ہے۔
کوئی ایسا ظلم کا تیر نہیں ہے جو آمنہ کے لال کی طرف نہ چلایا گیا ہو. آپ تصور نہیں کر سکتے یار، انہیں تو دشمن بھی ملے ہیں نا، تو دشمن ایسے ہیں کہ انتہا کر دی دشمنی میں انہوں نے. دشمن بھی معیاری ہوتا ہے نا، بعض کبھی کورٹ کچہری تک جائیں گے. بس آپ کے دشمن ایسے نہیں تھے، جو کر سکتے تھے اخلاق سے کی ہوئی حرکتیں. اوجھڑی ڈال دینا حضور کے جسم پاک پر، اندازہ لگائیے آپ. راستے میں پتھر ڈال دینا، جب کچھ نہ کر سکے تو ظالموں نے آپ کو معاذ اللہ جادوگر تک کہہ دیا، جادوگر، پاگل تک کہہ دیا. مگر میرے مصطفیٰ کی محبت کی شمع جلتی چلی گئی، روشنی پھیلتی چلی گئی. شروع میں 1 سے 4 اور ایسی تعداد بڑھتے بڑھتے 40 80، اور وہ دن بھی آیا. اور آج ہم بچشمے سر دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں 2 ارب سے زیادہ لوگ ہیں جن کی زبانوں پر ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. جو کر سکتے تھے دشمنوں نے کیا. اور اب تو آپ کو حیرت ہوگی، بلکہ میں تو کالے کا ارشاد جی کے یہ 4 شعر پڑھی، 4 مصرے ہیں، پڑھ دیتا ہوں عام طور پہ جلسوں میں. کہ ہمارے یہ دہلی کے شاعر تھے، بڑے اچھے شاعر تھے، سننے میں آتا ہے. ان کے 4 مصرے میں نے پڑھے، مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے تقریروں میں، اسپیچز میں سنائے، میری تقریریں ہیں یوٹیوب پہ بہت ہیں، آپ نے سنی بھی ہوں گی. تو میں پڑھ دیتا ہوں یہ اشعار کہ لے کر زمین تابہ فلک ہو مال کا انبار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوثر، ایک طرف جو کھڑے ہوں میرے سید ابرار. یعنی سب خزانے ہی خزانے ہوں. اور مجھ سے پوچھا جائے کہ کالے کا ارشاد خزانے چاہیے یا مصطفیٰ کے قدم چاہیے؟ ان کے قدم ناز کو بوسہ دینے والے نالین چاہیے. کیا چاہیے آپ کو؟ اب دوبارہ سنیے. لے کر زمین تابہ فلک ہو مال کا انبار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوثر، ایک طرف جو کھڑے ہوں میرے سید ابرار. پھر کالے کا ارشاد سے کوئی پوچھے کیا لے، نہ لینے کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے. یہ شان ہے میرے نبی کی، پوری دنیا دیوانی ہے ہمارے نبی کی. چونکہ ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے رحمت. اور مشکاہ شریف میں طویل حدیث ہے، اس میں بابن فی الکرامات میں، کتاب المعجزات میں ہے، اس میں ایک حدیث ہے کہ ایک اونٹ نے حضور سے شکایت کی آ کر کے. اونٹ بھی پہچانتا ہے یہ آمنہ کے لال ہیں. بولو نا زور سے سبحان اللہ. بے زبان ہے مگر وہ جانتا ہے یہ آمنہ کے لال ہے. شکایت کی تو میرے حضور نے فرمایا این صاحب ھذا البعیر، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ جب وہ آیا تو حضور نے اس کو تاکید کی کہ اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ. یہ جانور ہے بے شک، مگر دل رکھتا ہے اپنے پاس، دماغ رکھتا ہے اپنے پاس، تڑپ رکھتا ہے. اس سے کام زیادہ لو، چارہ کم دو، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور تم نے یہ حدیث شریف نہیں سنی ہے کہ ایک ہرنی کو شکاری نے اپنے شکار میں اپنا شکار بنا لیا، گرفتار کر لیا اسے. اس کی نگاہ اچانک رحمت للعالمین پہ پڑ گئی، ہرنی کی جان میں جان آ گئی، بچانے والا پیغمبر آ گیا ہے، مجھے راحت دینے والا پیغمبر. ایک ہرن، آپ اندازہ لگائیے کہ بے زبان بھی حضور پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. قریب آئی، کہا آقا بس اتنی دیر کی مہلت دلوا دیجئے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے آ جاؤں. وہ بھی جانتی تھی کہ کوئی بچائے نہ بچائے آمنہ کا لال مجھے ضرور بچا لے گا. حضور نے شکاری سے کہا کہ بھئی اس کے بچے ہیں، یہ دودھ پلا کر کے واپس آ جائے گی. شکاری نے کہا حضور آپ ضمانت دے رہے ہیں، مجھے یقین ہے ویسے کوئی شکار واپس آتا نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کہہ رہے ہیں اس لیے مجھے بھروسہ ہے کہ یہ واپس آ جائے گی. اب دیکھو ماں ہوتی ہے، اسے اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، اپنے بچوں کی پرواہ تھی. وہ گئی، دودھ پلایا، اور پھر جب واپس آئی تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس شکاری نے دیکھے. اس کے دل میں دیا جاگ گئی اور رحم و کرم کا دیپ جلنے لگا. اس نے کہا آمنہ کے لال پہلے آپ کے کہنے سے چھوڑا تھا، اب اس کے وعدے وفا کی بنیاد پر چھوڑ رہا ہوں. یعنی یہ دیکھیے میرے آقا کس کس کے لیے رحمت نہیں ہے. ایک بڑا
طویل واقعہ حضرت علامہ پیر کرم شاہ زری نے ضیاء النبی میں لکھا ہے کہ حضور جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو مکہ کے ظالموں نے، میں نے کہا نا کہ انہوں نے کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو نہ کیا ہو، جبکہ حضور جب مکہ چھوڑ کے چلے گئے تو باز آ جانا چاہیے تھا مگر نہیں، پیچھے لگے حضور کے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی حفاظت جب چاہتا ہے نا تو کبوتروں سے بھی کروا لیتا ہے، وہ مکڑی کے وہ توفیق دیتا ہے کہ وہ جالا بن دیتی ہے۔ ہمارے نبی کی عظمتیں دیکھیے اور اللہ اپنے محبوب کی کیسی حفاظت کرتا ہے کہ دشمنان دین غار کے بالکل باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں میں ان کے پیروں کو دیکھ رہا تھا، اگر وہ نیچے جھکتے تو ہمیں دیکھ لیتے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ قریب آ گئے۔ قرآن پاک نے آیت فی الغار میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے 10ویں پارے میں کہ جب ہمارے نبی نے کہا ابو بکر سے کیا کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر تو غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ دشمنان دین باہر کھڑے ہوئے ہیں اور غار ثور کے اندر پیارے نبی اور آپ کے یار غار ابو بکر ہے، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ زندہ باد زندہ باد۔ انہوں نے کیا اعلان کیا؟ مکہ کے قریش نے، وہاں کے لوگوں نے انہوں نے اعلان کیا کہ جو پکڑ کے لائے گا ہمارے نبی کا نام لے کے اور ان کے ساتھی کو، اس کو 100 اونٹ دیں گے، سرخ 100 اونٹ۔ بہت موٹی رقم ہو گئی، بہت موٹی۔ لوگ تلاش میں تھے، جگہ جگہ یہ آس پاس میں بھی اعلانات پہنچوا دیے گئے، اعلانات کر دیے گئے۔ تو ایک قبیلہ پاس میں رہتا تھا، اس کا نام تھا بنو مدلج۔ اس قبیلے کا ایک بڑا تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑے دوڑانے والا تھا، اس کا نام تھا سراقہ۔ سراقہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو لالچ نے اس کے دل کو بھی خراب کر دیا۔ اس نے سوچا یہ کام تو میں کروں گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں کسی نے آ کر کے بتایا کہ میں نے فلاں جگہ پہ 2 لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سمجھ گیا ہو نہ ہو یہ عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں اور ان کے ساتھی ابو بکر ہیں۔ سراقہ نے اس کو خاموش کر دیا کہ کہیں لوگ چلے نہ جائیں، یہ موٹا انعام کا معاملہ ہے، یہ تو میں خود حاصل کروں گا۔ جانتے ہو عباس گنج کے لوگوں، سراقہ نے سب کا ذہن ڈائیورٹ کر دیا کہ وہ 2 جو اس نے دیکھے ہیں وہ نہیں ہیں جن کی تم تلاش کر رہے ہو۔ سب لوگ باتوں میں لگ گئے تو یہ سب کو چھوڑ کر کے اپنے گھر پہ گئے سراقہ، اور جا کر کے اپنی باندی سے کہا دوسرے راستے سے گھوڑا لے کر کے آ، خاموشی سے میں بستی چھوڑ کے نکلتا ہوں، چونکہ اتنا موٹا انعام ہے میں چھوڑوں گا نہیں، گرفتار کر لوں گا۔ وہاں سے یہ خاموشی سے نکلا، سراقہ بالکل قریب میں پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں وہ بالکل نزدیک آ گیا، اس کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے کہا آمنہ کے لال یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دشمن بالکل قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے، زمین نے اس کے گھوڑوں کے پیروں کو پکڑ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ حضور کی حکومت تو زمین پر بھی ہے نا، اونچا بولیے حضور کی حکومت، آواز آئے نا، حضور کی حکومت زمین پر بھی ہے۔ پکڑ لیے سراقہ کے گھوڑوں کے پیر، پکڑ لیے، سراقہ گر گئے زمین پہ اور کہا کہ یار اے محمد عربی مجھے معاف کر دیجئے۔ حضور نے معاف کر دیا مگر پھر بھی باز نہیں آیا، حضور نے پھر معاف کر دیا، پھر اس نے کوشش کی، آخر میں وہ جان گیا کچھ بھی کر لو محمد عربی کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان کی حفاظت خدا کر رہا ہے۔ یہ واپس جب آ رہا تھا میرے نبی نے کہا تھا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کسرا ابن ہرمز، کہا ہاں وہی کسرا اس دور کا، وہ امریکہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کسرا تو آج مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، وہ دن ضرور آئے گا جب تو میرے ہاتھوں پہ کلمہ پڑے گا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو میرے بھائی سبحان اللہ۔ یہی سراقہ وہ وقت آیا کہ جب ایمان لاتے ہیں تو سراقہ آقا سے کہتے ہیں آ کر کے کہ یا رسول اللہ میں نے ایک حوض کھود رکھا ہے اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے، اس سے میرے اونٹ پانی پیتے ہیں۔ آقا تو دوسرے جو آوارہ اونٹ ہیں، جانور ہیں جن کا کوئی رکھوالا نہیں، وہ بھی آ کر کے پانی پی لیتے ہیں۔ تو میرے آقا کیا
उन जानवरों को पानी पिलाने का मुझे सवाब मिलेगा जो आवारा जानवर मेरे हौज पे आके पानी पी लेते हैं। अब्बासगंज के लोगों, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, देखो मेरे आका ने फरमाया, हाँ सुराका, तुम्हारे हौज पर जो भी पानी पिएगा, याद रखो सुराका, जिसके अंदर अल्लाह ने जिगर दिया है, जान दिया है, जो भी पानी पिएगा अल्लाह ताला उसका अजर तुम्हें अता फरमाएगा। प्यासे जानवरों को पानी पिलाने का जब सवाब मिलता है तो सोचो इंसान को पानी पिलाने का कितना सवाब मिलेगा, अपने पड़ोसी को पानी पिलाने का कितना सवाब मिलेगा, अपने भाई को खाना खिलाने का कितना सवाब मिलेगा, अपने कमजोर दोस्तों का साथ दो, इसका कितना सवाब मिलेगा। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के फैले हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। नारे तकबीर। सलमान पानी किसी को दे दें बड़ी बात है, किसी का पानी बंद ना करें तो बड़ी बात है। आजकल के मुसलमान तो बात सब तो नहीं इस फिक्र में रहते ये सामने वाले के मकान में टाइल्स कहाँ से लगे। जैसे हमारे वहाँ बोलते हैं ना, अब पता नहीं यहाँ पे ये मुहावरा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। बोलते हैं इधर भी, तो जबान से बताओ, ये 2.5 किलो के तरबूज न हिलाओ यार, अल्लाह ने जबान दी है। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और हुजूर कह रहे हैं कि पड़ोसी का ख्याल रखो, और हम कैसा ख्याल रख रहे हैं कि दूसरे की टांगे पकड़ने में लगे हुए। वो किसी ने कहा दूसरे की टांगे सिर्फ ना पकड़ी जाए ना तब भी दूसरा बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, सपोर्ट भी ना की जाए तो। और एक बात और कहूंगा, अब्बासगंज के लोगों, हमारे नबी इल्म के पैगंबर हैं, कलम के पैगंबर हैं, एजुकेशन के पैगंबर हैं। हुजूर ने तालीम को घर घर तक पहुंचाने की बात की है और हुजूर ने इल्म पर जोर दिया। और इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि खुदा का कुरान जो नाजिल हो रहा है, पहली सूरत जो नाजिल हो रही है, उसका पहला लफ्ज ही है इक़रा। अरे नहीं बोलोगे जोर से, क्या लफ्ज है? इक़रा। पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। और हम पढ़ने में कितने पीछे रह गए। मेरा ख्याल ये है, बुरा मत मानना भी, देखो मेरी बात का, मेरा ख्याल ये है कि भारत के तमाम समुदाय, तमाम कम्युनिटीज में सबसे पीछे अगर एजुकेशन के मामले में है तो हम लोग हैं। और इसमें हम गवर्नमेंट को दोष देने लगे, गवर्नमेंट नहीं चाहती। मैं कहता हूँ कुछ लोहा खोटा, कुछ लोहार खोटा, कमी दोनों में है। मैं एक आम बात कह रहा हूँ, मुहावरे के तौर पर मैंने कहा कि कमी उधर भी है लेकिन हमारी भी तो है। पढ़ने से कौन मना कर रहा भाई हमें? आदमी मेहनत करे। खुद मेरे शहर संभल में वो एक लड़का, उसका बाप खिचड़ा बेचता था, खिचड़ा, और वो बिरयानी, लेकिन प्लेटेड होता था। वो जुनून था, जज्बा था पढ़ने का। उसने इतनी मेहनत की कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़का जज बन गया है। सुभान अल्लाह। तो आप भी अगर मेहनत करोगे तो कामयाब क्यों नहीं हो सकते हो? अब तुम यही सोच के बैठे रहो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट नहीं रोकेगी आपको। आप अगर पढ़ोगे, तरक्की को हर आदमी सलाम करता है। आप मेहनत करोगे, हर इंसान आपको सलाम करेगा। हमारे मुरादाबाद के करीब में एक बस्ती है जटपुरा, वहां का एक लड़का मोइन, उसने मेहनत की। वो खुद कहता है कि मैं बहुत ज़हीन न था, दरमियानी जहन का था, बहुत सारे असबाब, वो कहता है बहुत सारे सबक ऐसे हैं कि जो ज़हीन लड़के, बहुत तेज इनका जहन है, वो चंद घंटों में उनको याद कर सकते थे। मैं 2-4 घंटे ज्यादा मेहनत करता था, पढ़ता रहा। गरीब, ज्यादा मालदार न था। एक वेलफेयर सोसाइटी ने उसको गोद ले लिया, उसका खर्चा उठाया, कोचिंग वगैरह का जो भी खर्च था। आज जानते हो वो लड़का क्या है? डीएम बन गया है। नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? तो तुम ये क्यों सोचते हो कि हम मेहनत करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे? आपकी बस्ती में भी जो डॉक्टर हजरात हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो उलमा हैं, जो हुफ्फाज हैं, जो कुर्रा हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत करो। अपने बच्चों को उनकी राह पे लेकर के जाओ और उनसे कहो कि बेटा, हम तुम्हारे हाथ में कलम देना चाहते हैं, हम तुम्हें कामयाब बनाना चाहते हैं, ताकि अब्बासगंज का नाम शाहगंज तक न रहे, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ये छतरपुर में
इनसे मोहब्बत करने वाले कि उनके इशारे मुंह पे गर्दिश करते हैं, इसलिए कि ये खूबसूरत है, इसलिए कि ये नौजवान है, इसलिए कि ये यंग है, नहीं, इसलिए कि इनके सीने में मोहम्मद नबी की मोहब्बत का चराग चल रहा है, इसलिए कि इन्होंने इल्म हासिल किया। ये यहाँ से मुबारकपुरा शैफिया गए, तालीम हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से इल्म का चराग लेकर के आए, अब्बासगंज को भी रोशन किया है और छतरपुर को भी रोशन कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शहर। मैंने इसलिए कहा भाई नाजिम साहब, ये मुझे तालीम पर बहुत कमी महसूस होती है मुसलमानों में, जी है। और हम लोग सिर्फ रोते रहते हैं। हमारे मुसलमानों में ना पैसे आ जाएं तो हर बस्ती में होटल पे होटल, एक होटल नहीं 20 होटल खुलेंगे, और लाइब्रेरी जो थी वो भी खत्म हो गई, इसीलिए पेट बढ़ रहे, दिमाग सुकड़ रहा। जी रखे। सारी तवज्जो खाने पे है, खाने पे रखो मगर पढ़ने पे भी तो रखो। जी पढ़ने का रिवाज खत्म हो गया, और जो कुछ था वो मोबाइल ने खत्म कर दिया। हाँ। पीडीएफ का बेशक फायदा होता, मैं मना नहीं कर रहा, मगर जो देसी तरीका था ना किताबें पढ़ने का, कामयाब वही था। ऊंचा बोलो जरा। 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदेगा मगर 1000 की किताबें नहीं खरीद सकता। जबकि तालीम, मुताला, बस कहते एक और किताब पढ़ने से फायदा क्या होगा। जैसे वो एक अरब के आलिम है, उनसे किसी ने कहा कि हजरत आप कहते हो मुताला करो, 1-2 किताब पढ़ने से क्या होता है। उन्होंने कहा लो बेटा खजूर खाओ। उसने खजूर खाई, कहा इस खजूर से तुम्हें कुछ फायदा हुआ। कहा हजरत फायदा तो नहीं हुआ। कहा नहीं बेटे फायदा हुआ, इस खजूर से बेशक तेरी भूख तो ना मिटी, मगर याद रख इस खजूर का कुछ हिस्सा तेरा ब्लड बन गया, कुछ हिस्सा तेरी हड्डियां बन गया, कुछ हिस्सा तेरा गूदा बन गया, कुछ हिस्सा तेरे दिमाग को फायदा देगा। बेशक एक खजूर से तेरा वेट तो ना बढ़ा, तेरा पेट तो ना बढ़ा, तुझे अपनी भूख मिटती हुई तो महसूस ना हुई, मगर ये खजूर आएगा नहीं गई, इसने कुछ हिस्से को इजाफे के तौर पे तेरा टैलेंट बढ़ाया है, कुछ हिस्सा ब्लड बन गया है। ऐसे ही 1-2 किताब से बेशक तुझे फायदा महसूस नहीं होगा, मगर याद रख उसका कुछ हिस्सा तेरी जबान अच्छी कर देगा, उसका कुछ हिस्सा तेरा अखलाक अच्छा कर देगा। किताब के कुछ हिस्से से तेरे अंदर तदब्बुर आ जाएगा, तफक्कुर आ जाएगा, सोचने की सलाहियत बढ़ जाएगी। तो ये ना सोच चंद किताबें पढ़ने से क्या होगा। अरे आज चंद किताबें पढ़ेगा, पढ़ता रहेगा तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि फिर किताबें ही किताबें पढ़ेगा, किताबों से इतनी मोहब्बत हो जाएगी। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं पूरी रात मुताला करने में अल्लाह ताला मुझे ऐसा ज़ौक़ अता फरमाता, ऐसी लज्जत अता फरमाता, ऐसा लुत्फ़ अता फरमाता कि जब मैं किताबों के समंदर में खौतासद हो जाता, मुझे इतना सुकून मिलता कि जब किसी मसले को हल कर लेता, खुदा की कसम मुझे इतना सुकून मिलता कि एक बादशाह को बादशाहत की कुर्सी पे वो सुकून नहीं मिलता होगा जो हमें किताबों के मुताले में मिल जाता। जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम है। वाह वाह वाह। तो भैया हमारा पैगाम ये है, अब हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। अगर दिलों तक आवाज गई हो तो मैं चाहता हूँ जैसे भाईजान ने माशाल्लाह मोहब्बत का इजहार किया, हाथ उठा के मेरे साथ बोलो आधी रोटी खाएंगे, आवाज आए बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, आवाज नहीं आएगी, आधी रोटी खाएंगे। ये माशाल्लाह भाईजान मुझे रिसीव करने गए, हमारे 2 भाई, इन्होंने भी और हमारे मुफ्ती साहब ने भी, यार देखो ये फायदा होता चिराग रोशन होने का। इल्म के दीप जब जलते हैं ना तो सबने यही कहा हजरत एजुकेशन पे जरूर बोलिएगा। ये एजुकेशन पे बुलवा करके अपना फायदा कर रहे हैं या आपका फायदा कर रहे हैं, ये आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, तो इससे रोशनी आपके घर में फैलेगी कि नहीं फैलेगी? बोलो दोस्तों, ऊंचा बोलो, फैलेगी कि नहीं फैलेगी? अरे तुम्हारा बेटा लॉयर होगा तभी तो दुनिया उनको सलाम करेगी।
تمہارا بیٹا نیٹ نکالے گا MBBS بنے گا دنیا سلام کرے گی تمہارا بیٹا مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کے قرآن پاک کی آیات کی گردان آیات کا بار بار ورد کرے گا دنیا اس کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دے گی تمہارا بیٹا الجامعۃ الاشرفیہ جا کر الجامعۃ الرضا جا کر الجامعۃ الامجدیہ جا کر جمدہ شاہی جا کر دیگر اداروں میں جا کر کے جب تعلیم حاصل کرے گا انشاءاللہ وہ مفتی بنے گا عالم بنے گا مفسر بنے گا محقق بنے گا متکلم بنے گا محدث بنے گا انشاءاللہ زمانہ اس کو سلام کرتا ہوا نظر آئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے ساتھ پڑھ دو پھر ایک دفعہ اور حوصلے اس طرح پڑھیے میرے ساتھ حوصلے اس طرح آزمایا کرو مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو بھلے دو نوالے کم کھایا کرو اپنے بچوں کو لیکن ارے ہم تو یہ کہتے ہیں دو نوالے اگر پلیٹ میں کھانے کو نہ ملیں یعنی پلیٹ بھی بک جائے پیش دو ہتھیلی پہ کھا لو مگر بچوں کو پڑھا آج ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو پورا انڈیا سیلیوٹ کرتا ہے پورے ورلڈ میں ان کو ریسپیکٹ دی جاتی ہے نا اپنے انڈیا کا کانسٹیٹیوشن لکھا کون جانتا ان کو اگر وہ ایجوکیشن میں مہارت حاصل نہ کرتے تو اونچا بولو نا یار APJ عبد الکلام بھارت کے راشٹرپتی رہے اور اپنے بھارت کو پرماڑو شکتی بنایا انہوں نے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس انڈیا کو جو یہ پرماڑو ویپن دیے ہیں اس میں دو لوگوں کا ایسا یوگدان ہے جو اتہاس کے پنوں میں یاد رکھا جائے گا اٹل بہاری واجپئی جی اس وقت پردھان منتری تھے اور یہ اپنے راشٹرپتی APJ عبد الکلام اس وقت راشٹرپتی نہیں تھے مگر ان کا آپس میں مشورہ ہو امریکہ اس وقت بھی بہت دباؤ دے رہا تھا پردھان منتری مضبوط ہونا چاہیے یار نعرہ لگانے سے کیا ہوتا ہے اٹل بہاری واجپئی جی دبے نہیں کہا تم کچھ بھی کرو ہم اپنے بھارت کو پرماڑو شکتی دے کر کے رہیں گے اور ہم APJ عبد الکلام جی نے تمہیں فخر حاصل ہے تم کہا کرو بتایا کرو کہ اس بھارت کو اگر نیوکلیر بم کسی نے دیا ہے تو اس کا نام APJ عبد الکلام ہے اور یہ راستہ جس نے ہموار کیا ہے تو اس کا نام اٹل بہاری واجپئی جی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج راشٹرپتی APJ عبد الکلام کوئی جانتا اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے تو بولو نا یار کوئی جانتا اور آج ہے کوئی جو نہ جانتا ہو پوری دنیا ایئرپورٹ پہ نا بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ تو ہے ہی نہیں اور دہلی میں تو میں نے باضابطہ پبلک پلیسز پہ اور ایئرپورٹ کے باہر بھی میرا خیال یہ کہ شاید ہر ایسی جگہ جہاں پہ عام پبلک نہیں وی آئی پی لوگ بھی تھوڑی دیر اسٹے کرتے ہیں وہاں پر بھی APJ عبد الکلام صاحب کے یہ چند سطریں مجھے لکھی ہوئی ملتی ہیں جو انہوں نے کہیں میں خزما صفا و دعما قدرہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں میں ان کے خیر کے پہلو کو الحکمت ضالۃ المؤمن الى آخری سنو میرے بھائیو کیا کہتے تھے کہ خواب وہ نہیں ہے جو انسان سوتے ہوئے دیکھتا ہے ہاں خواب وہ نہیں ہے جو انسان سوتے ہوئے دیکھتا ہے کہا خواب تو وہ ہے جو انسان کو سونے نہیں دیتا ہے لاؤ دیوان کی بری عادتوں کی نہ لاؤ دیوان کی گندے کاموں کی نہ لاؤ جب جنون ہو تو تعلیم کا جنون ہو ماں باپ کو عزت دینے کا جنون ہو اپنی کمیونٹی کا نام اونچا کرنے کا جنون ہو جب جنون ہو اپنے بھارت کا نام اونچا کرنے کا جنون ہو جب جنون ہو تو پھر اچھا جنون ہونا چاہیے جو اشفاق اللہ کے اندر تھا جو علامہ فضل حق خیر آبادی کے اندر تھا جو علامہ کفایت علی کافی تھا جو حضور حافظ ملت کے اندر تھا جو حضور مجاہد ملت کے اندر تھا جب جنون ہو تو اچھا جنون ہونا چاہیے جب جنون اچھا ہوتا ہے تو قدم چاند تک پہنچ جاتے ہیں جب جنون اچھا ہوتا ہے تو ایک غریب کا بیٹا بھی بلندیوں تک پہنچتا ہوا نظر آتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن آمد رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد دیوانگی ہو یہ دیوانگی نہیں
کبھی کہو مولانا توصیف رضا صاحب سنبھل سے آئے دیوانگی کا سرٹیفکیٹ دے کے چلے گئے. اس دیوانگی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو موبائل کی وجہ سے لگ گئی ہے ہمارے جوانوں کو. میں تو جیسے یہاں سے جاؤں گا نا واپس, جتنی بھی بستیاں پڑیں گی, میں تو بلکہ ساری کمیونٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں, ویسے زیادہ تر ہمارے مسلم یوواؤں میں ہے یہ بیماری, بری ہے, بری عادت ہے. وہ ولیجز کے باہر نا, ٹاؤن ایریاز کے باہر, اب تو شہروں میں بھی اگر وہ باؤنڈری وال ہے اس کی اسکول کی, تو وہاں پہ 3 بجے 4 بجے 5 بجے, چونکہ ہمارا تو سفر زیادہ تر ہی رہتا ہے رات میں, قبرستان کی باؤنڈری ہے تو اس کے باہر بھی, یعنی پوری بستی, پورے عباس گنج کے لوگ سو رہے ہوں گے, مگر 4 5 10 20 مجنوں تمہیں وہاں باہر کھڑے ہوئے ملیں گے. ابھی 3 بجے تمہارا کیا کام ہے بھائی یہاں پہ؟ وہ کچھ نہیں ہوگا, موبائل کان پہ لگا ہوا ہوگا اور ایسے اسٹائل سے بات کریں گے جیسے انل امبانی نے پاور پلانٹ کا ٹھیکہ مہودے کو دے رکھا ہو رات میں 4 بجے. میں نے اس دیوانگی کی بات نہیں کی بھائی نقیب صاحب, یہ جو دیوانگی آج کل چل رہی, اچھا میں حیرت میں یار, یہ کیا مطلب ابھی رات میں 3 بجے 4 بجے 5 بجے کسی بھی ٹائم پہ جاؤ یہ لوگ کان پہ موبائل لگائے رہتے ہیں. تو ہم سے کسی نے کہا جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں, ہزاروں مر گئے ہیں سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں. تو مجھے پتا چلا اچھا یہ بات ہے, یہ دیوانگی نہیں, کتابوں کی دیوانگی ہے, کتابوں سے محبت. امام محمد کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا, کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے وہ کھجوریں رکھی ہوئی تھیں, کھجوریں کھاتے رہے, کتاب کے ورق پلٹتے رہے, دوسری کتاب رکھی وہ شروع, ادھر سے وہ کھجوریں کھاتے رہے. اب وہ اتنا تناول کر لیا انہوں نے کہ اسی وجہ سے وہ فوت ہو گئے. ایسے کھو جاتے تھے کتابوں میں. اور ہمارے جوانوں کو جینے لگتا کتابوں میں, پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ خواص کے اندر بھی لاپرواہی. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. کتابوں سے محبت, کتابوں کو اوڑھنا بچھونا. ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی بات کریں, کیسے کتابوں سے محبت تھی. سوتے تھے تو کتاب, کھانا تناول کرتے تھے تو کتاب, قیلولہ تھا تو تب بھی ترجمہ لکھواتے تھے حضور صدر الشریعہ کو, زبان پہ تو کتابی تھی, کتب تفاسیر تھیں, ان کو سامنے رکھ کر کے بہترین ترجمہ آپ بتاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا مقصد آپ لوگوں کو قلم سے جوڑنا ہے, کتاب سے جوڑنا ہے. اسی لیے میں نے یہ 4 سلوگن آپ کو دیے تھے. حوصلے اس طرح آزمایا کرو, مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو, بھلے دونی والے کم کھایا کرو, اپنے بچوں کو لیکن. ماشاءاللہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اچھا سن رہے ہیں. زور سے بولو, اپنے بچوں کو لیکن. آواز آئے, اپنے بچوں کو لیکن. ہاں من بنا لو یار کہ بھیا پڑھنا ہے. آدمی من بنا لے تو کیا نہیں کر سکتا. یہ جونپور زیادہ دور تھوڑی ہے, شیراز ہند کہا جاتا تھا جونپور کو. اور آپ جونپور ضلع میں آتے ہو عباس گنج کے لوگوں, اس تاریخ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. مفتی شمس الدین جونپوری آج بھی قانون شریعت بر صغیر میں جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے, بر صغیر میں نہیں دنیا کے تمام بر اعظموں میں جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے, بولی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے, بلکہ اب تو ٹرانسلیٹ بھی ہو گیا الحمدللہ, وہاں وہاں قانون شریعت کو پڑھا جاتا ہے. کہاں کے تھے؟ جونپور کے. جونپور کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے, تاریخی ایتہاسک سرزمین کا نام جونپور ہے میرے بھائی. زندہ باد. ہم نے غلط تو نہیں کہا, اونچا بولو بھائی, زور سے بولو نا. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ تو ذرا میرے ساتھ نعرہ بھی دہرا لو. مجھے بڑا اچھا لگا. دیکھو یہ فائدہ ہوتا علماء کا وہاں جہاں سے, ارے ادھر مت دیکھو, ہماری طرف دیکھو, پہلے بات تو سن لو یار. وہ جہاں سے یہ آپ نے پورا انتظام کیا ہے, جگہ جگہ جو تھمنیل آپ نے لگائے ماشاءاللہ, حضور کی احادیث لکھی ہوئی. میں نے بھی مبارکباد دی اپنے چھوٹے بھائی کو ماشاءاللہ حضرت, اس میں پھر ہندی میں بھی, اور اس کو جو ہے نا تقسیم کرا دینا, گھروں میں محفوظ رکھو. کتنی کتنی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. اینٹر ہوئے دل خوش ہو گیا. کتنی کتنی اچھی باتیں. اپنے حضور کی ٹیچنگز لوگوں کو بتاؤ, حضور کی تعلیمات, کہ وہ اونٹ کو پانی پلانے پر بھی ثواب کا تحفہ دے, تحفے کی بشارت دے رہے ہیں اونٹ کو. پر بات لے کر